السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سب لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، اور مزید اللہ نے احسان یہ کیا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دی، اور سمجھیے کہ بہت جلد ہی ہم لوگ مسجد پہنچ گئے۔ تو جتنا جلدی ہم لوگ مسجد پہنچے ہیں اتنا ہی زیادہ ثواب کیا ہے ملے گا انشاءاللہ۔ خاص طور سے ان لوگوں کو زیادہ ملے گا جو لوگ آگے صف میں آ کے بیٹھے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آگے صف میں بیٹھنے والوں کی فضیلت کچھ اور ہی ہے کہ نہیں؟ جو لوگ مجلس میں پروگرام میں آگے بیٹھتے ہیں ان کو زیادہ مزہ آتا ہے، ان کو سامنے دیکھنے کو ملتا ہے چہرہ۔ اسی طرح جو لوگ مسجد میں آگے صف میں آ کے بیٹھے ہیں ان کو زیادہ ثواب ہے۔ خیر، ثواب تو جو جتنا نیکی کمائے گا اس کے نامہ اعمال میں اتنا ہی زیادہ ثواب جمع ہوتا چلا جائے گا، اور یہ وہ نیکی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جو ہمیں مرنے کے بعد کام آئے گا قبر کے اندر۔ جی، تو آج ہم جس ٹاپک پر آپ کے سامنے بات کریں گے وہ ہے کہ اللہ کی یاد سے انسان جو غافل ہوتا ہے اس کی دو وجہ ہیں، یعنی اللہ کے ذکر سے، نماز سے، روزہ سے، زکوٰۃ سے، حج سے، نفل نماز سے، نفلی صدقات سے، نفلی زکوٰۃ سے، جتنی بھی چیزیں ہیں نیکی والی، ان سب چیزوں سے انسان خاص طور سے مسلمان امت مسلمہ، امت محمدیہ، اللہ سے جو غافل ہوتا ہے اس کی دو وجہ ہیں۔ کتنی وجہ ہیں؟ دو ہیں۔ جو سب سے اہم، جو سب سے پوائنٹ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، تو ہم آپ کے سامنے اسی کے تعلق سے ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے، آپ سے کچھ باتیں کریں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحیح بات کہنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں سے زیادہ کیا ہے مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ انسان باتیں بہت لمبی لمبی کر لیتا ہے کہ نہیں؟ ممبر پر بیٹھ کے انسان بہت کچھ بول دیتا ہے، بہت لمبی لمبی باتیں کر دیتا ہے، لیکن اس کو عمل کرنا، اس کو اپنی زندگی کے اندر لانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ نہیں؟ باتیں ہم لوگ بہت کچھ سنتے ہیں، حدیثیں بے شمار ہیں، قرآن کی آیتیں بے شمار ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے ایک حدیث اور ایک آیت کافی ہے کہ نہیں؟ نیت اگر صحیح ہو، درست ہو، اخلاص کے ساتھ اگر کوئی کام کریں تو وہ آسان ہے، اس پر ثواب بھی ملے گا، اور عمل کم ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو تو اس پر کیا ہے زیادہ ثواب ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ سب لوگ غور سے سنیں، اور نیند بہت آئے گی، اس لیے کہ اب بھی وہاں بھی بیٹھے ہوئے تھے، بہت نیند آ رہی تھی، جیسے ہمارے مؤذن صاحب چلے گئے ہیں،
مؤذن صاحب اسٹیشن آ گیا ہے، جاگ جائے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ منافقون کے اندر بہت ہی زبردست اور ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرمایا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہاں پر انسان کا لفظ استعمال ہوتا تو انسان میں سارے کے سارے لوگ آ جاتے۔ اب آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر ایمان والے بھی ہیں اور غیر ایمان والے بھی ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہر مذاہب کے لوگ ہیں، کیا ہے؟ ہر مذاہب کے لوگ ہیں، تو ان کا الگ مشن ہے۔ ان کا مشن یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہی ہم جنت میں ہیں، ان کے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ جنت ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خوب پیسہ کمایا جائے اور دنیا کے اندر خوب عیش و آرام کیا جائے، خوب عیش کی مستی ہو، ہے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرمایا ہے اور بہت ہی میٹھے الفاظ میں کہا کہ اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہیں اللہ کے جو ذکر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نفلی صدقات ہے، نفل نماز ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کے کرنے سے جو اللہ سے جو تم کو غافل کرے گا وہ ہے تمہارا مال اور تمہاری اولاد۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مال کا استعمال کیا ہے، اموالکم، مال کا لفظ پہلے لایا ہے، بعد میں اولاد کو جو ہے لایا ہے، بعد میں اولاد کا کیا ہے؟ تذکرہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر انسان مال جو کماتا ہے، اس مال کو کمانے کے چکر میں اتنا وہ مال کمانے میں مست ہو جاتا ہے اور اتنا مال کمانے میں وہ مشغول ہو جاتا ہے، وہ پیچھے اللہ کو کیا ہے؟ بھولا بیٹھتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے اللہ کو نکال کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب اگر ان کے سامنے اللہ کی بات کی جائے تو وہ فوراً اللہ کا انکار کر بیٹھتا ہے کہ کون اللہ ہے، کس نے کہا اللہ، کس نے پیدا کیا، یہ ساری چیزیں انسان کیا ہے؟ بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ آگے اس کا اگلا مشن کیا ہے؟ پیسہ ہے۔ اگلا مشن اس کا کیا ہے؟ پیسہ ہے۔ اور جب پیسے کی بات آتی ہے کہ جب یہ علماء کرام جب کہتے ہیں کہ بھائی پیسہ کمائیں لیکن اتنا نہ کمائیں کہ آپ اس میں مست ہو جائیں، تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو آزاد خیالات کے لوگ ہیں اور ان کو آپ انگریزی میں یوں کہہ لیجئے کہ لبرل لوگ، آزاد خیال کے لوگ، تو وہ سیدھے فوراً یہ الزام لگاتا ہے کہ یہ مولوی جو ہے ہمیں ترقی کرنے سے کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے۔ بھلا بتلائیے قرآن کے اندر کون سی آیت ایسی ہے جس میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ تم مال نہ کماؤ؟ کوئی ہے ایسی آیت؟ یا کوئی ایک حدیث آپ پیش کر کے دکھلا دیں۔ اللہ نے کہیں پر بھی مال کو کمانے سے نہیں روکا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عن ذکر اللہ، تمہیں غافل نہ کر دے۔ مال کمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے مال کماتے ہی رہ جائیں اور جو ہے سو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم بھلا بیٹھیں، بلکہ مال کمانے کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کو بھی یاد کرنا ہے۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں
ایسے ایسے لوگ ہیں جو سیدھے سے کہتا ہے کہ بھائی پیسہ کماؤ سب کچھ ہے، اسی میں کامیابی ہے، سکسیز کیا ہے اسی میں ہے، فلاں جو ہے انسان جو ہے کوئی ایک کام کیجیے، یا تو انورٹر سے کیجیے یا لائٹ سے کیجیے۔ کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں، مال۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جگہ جگہ یہی فرماتا ہے۔ آپ دوسرے پارے کی آیت کے اندر دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دعا سکھلا رہے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قرآن پھر آگے 19ویں پارے میں کہتا ہے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ قرآن تو ہمیں جگہ جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ مال کماؤ۔ اگر یہ مسلمان ایمان والے اگر مال نہ کماتا تو پھر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں، جنہوں نے کئی سو سال تک انہوں نے حکومتیں کی ہیں، تو بغیر پیسے کی حکومت نہیں ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے تبھی حکومت ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ اٹھا کے دیکھیے، پہلے غریب تھے، جب ایمان میں داخل ہوئے، ایمان میں داخل ہونے کے بعد کئی سال تک تو فقر و فاقہ کا زندگی گزارا انہوں نے، لیکن ان کے پاس جب مال آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دے دیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ غنی کے معنی آتے ہیں مالدار۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، غربت کی زندگی انہوں نے گزاری، لیکن جب ان کے پاس مال اتنا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ کا اعلان کرتے تھے، کہیں پر بھی کوئی اعلان ہوتا تھا پیسے کے بارے میں، مال و دولت کے بارے میں، تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سارا کا سارا مال پیش کر دیتے۔ تو مالدار تھے کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر اتنا مال کیوں کما رہے ہو، ایک لفظ بھی اللہ کے نبی اپنی زبان سے نہیں کہا کہ تم اتنا مال کیوں کما رہے ہو، یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، یہاں تو چند دن رہنا ہے، چند دن کی زندگی ہے، چند دن کے لیے تم اتنا پیسہ کما رہے ہو۔ نہ 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 نہ، نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موٹیویٹ کیا اور کہا کہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرو، جتنا خرچ کرو گے اتنا اللہ تعالیٰ اس کا ڈبل دے گا۔ تو ان صحابہ کو یقین تھا قرآن پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ خرچ کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل دیتے تھے۔ ہاں، یہ ہے کہ مال کے ذریعے سے کبھی کبھی انسان کو ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو تکبر آ ہی جاتی ہے۔ جب انسان کے پاس تکبر آ جاتا ہے تو پھر اس کو مسجد جیسی جگہ اچھی نہیں لگتی ہے ان کو، خاص طور سے علماء کرام کے سامنے بیٹھ کے بیان سننے میں ان کو اچھا نہیں لگتا ہے، قرآن و حدیث کی بات ان کو سننے میں اچھی لگتی ہی نہیں ہے۔ تو مال کا آ جانے کے بعد اگر آپ کی دل کے اندر تکبر آ جاتا ہے تو پھر یہ غلط ہے، پھر اس تکبر کی وجہ سے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے کیا ہو جاتا ہے؟ غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہی دعا سکھلائی اور ہمیشہ یہی دعا مانگا کرتے تھے
کہ یا اللہ مجھے ایسا مال و دولت دے جو تمہارے ذکر سے ہمیں غافل نہ کر دے، یعنی مجھے اتنا مال دے اور ایسا مال دے کہ میں اس مال سے خوب خرچ بھی کروں اور میں اپنے اوپر بھی خوب خرچ کروں، لیکن میں تمہارے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤں، بلکہ میں اللہ کا ذکر بھی کرتا رہوں، نماز روزہ بھی کرتا رہوں، تہجد کی نماز بھی میں ادا کرتا رہوں، تو تیرے سامنے میں ہاتھ پھیلاتا بھی رہوں اور تو مجھے خوب مال دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، ان کی جیسی حکومت، ان کی جیسا مال و دولت کسی کے پاس آج تک نہیں آیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے اتنے مالدار، اتنے ان کے پاس پیسہ اور عہدہ کہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ ان کا محل اور یہ فرش ایسا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ پانی ہے، لیکن پانی ہوتا نہیں تھا بلکہ ایک شیشہ بچھایا ہوا تھا، ایسے ایسے ان کے محل تھے، اور ایک بیگ ان کے پاس جو ہے 100 بیویاں تھیں، نہ جانے کتنے جانور ان کے پاس موجود تھے، اور جنات ان کے تابع ہو گیا تھا، ہوا ان کے تابع تھا، ساری چیزیں ان کے تابع ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوئے، تبھی تو ان کا نام قرآن کے اندر آیا ہے، پوری کی پوری جو ہے سورہ نمل کے اندر ان کا تذکرہ کر دیا گیا۔ وہیں پر آپ دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ سنیے، اللہ نے ان کو پہلے مصیبت میں ڈالا۔ مصیبت کیا تھی کہ ان کے جسم کے اندر بیماری پھیل گئی، اس بیماری کی وجہ سے سارے کے سارے رشتہ دار چھوٹ گئے، اکیلے رہ گئے، لیکن اس بیماری میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کیا ہے، صبر کیے ہیں، زبان پر کبھی بھی شکوہ شکایت نہیں لائے کہ یا اللہ اتنے سارے پیغمبر آئے، سب کو تو نے خوب مال و دولت دیا، سلیمان علیہ السلام کو آپ نے خوب مال و دولت دیا، ایک میں ہی ملا تھا کہ مجھے آپ نے جو ہے بیماری میں ڈال دیا، آپ نے مجھے جو ہے مصیبت میں ڈال دیا۔ نہ ایک الفاظ بھی انہوں نے نہیں اپنی زبان سے نکالا، بلکہ ہمیشہ انہوں نے صبر کیا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور بیماری سے پاک صاف ہوئے، نجات ہوئے، تو اللہ نے ایک زبردست الفاظ استعمال کیا، اور ایک انعام کے طور پر یہ الفاظ استعمال کیا کہ نعم العبد، کیا ہی ایوب بندہ تھا میرا، کیا ہے یہ لفظ جو ہے نعم العبد، یعنی کہ کتنا ہی خوبصورت، کہ کتنا اچھا بندہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام۔ یہ ٹائٹل، یہ الفاظ، یہ لقب کب ملا؟ جب انہوں نے اپنی زندگی کے اندر صبر کیا، بیماری پر صبر کیا، انہوں نے صبر کرنے کے بعد اللہ نے ان کو جو ایک لقب دیا، پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو خوب مال و دولت دیا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس مال آتا ہے تو مال دے کے اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے مال چھین کے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے، آزماتا ہے۔ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس مال ہے، ارے میں تو بہت خوش نصیب ہوں، میرے پاس بہت مال ہے۔ نہ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں، بلکہ یہ مال کبھی بھی کیا ہو سکتا ہے، چھن سکتا ہے، کبھی بھی یہ مال آپ سے رخصت ہو سکتا ہے، کبھی بھی یہ مال آپ سے چھوٹ سکتا ہے۔ تو اس لیے لہٰذا مال آنے پر نہ ہمیں کبھی تکبر کرنا چاہیے، نہ مال چھننے پر کبھی ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر آپ کہیں گے کہ پھر ہم کیا کریں؟ تو مال آنے پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور مال چھننے پر یا نہ ملنے پر اللہ کا کیا کریں؟ صبر ادا کریں، صبر کریں۔ یہی دو ہی راستے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور چیز کی طرف جاتے ہیں، سر پٹکتے ہیں، چیختے ہیں، روتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، کینہ کپٹ کرتے ہیں،
تو اس سے آپ کا اپنا ہی نقصان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کا ہی نقصان ہوگا۔ دنیاوی نقصان کیا ہوگا کہ آپ ہمیشہ ٹینشن میں ہی رہیے گا، آپ کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں آئے گی، آپ کی زندگی میں کبھی کوئی خوشی بھی نہیں آئے گی، آپ ہمیشہ جو ہے ٹینشن میں ہی رہیے گا سامنے والوں کو دیکھ کر۔ دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کے دل کے اندر حسد پیدا ہو جائے گا، اور جس انسان کے دل کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حسد انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اندر سے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ باہر سے تو لگتا ہے کہ ہے، لیکن اندر سے ان کو جو ہے طاقت دینے کے لیے جو ہے دوا چل رہی ہے، دوا کے ذریعے سے بیچارے زندہ ہیں۔ جب حسد آئے گا تو آپ کی زبان پر ہمیشہ گالی ہی ہوگی، اس لیے کہ پہلے دل یہ سوچتا ہے، دل پہلے کیا کرتا ہے؟ سوچتا ہے۔ جب دل کے اندر حسد ہوگا، کسی کے بارے میں نفرت ہوگی، کینہ ہوگا، تو انسان کی زبان پر ایٹومیٹک جو ہے گالی آئے گی۔ اب بتائیے کہ ایک حسد رکھنے سے اتنے بھاری گناہ مل رہے ہیں ہمیں، اور آخرت کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ انسان جو دنیا کے اندر حسد کرتا تھا، آخرت میں یہ ہوگا کہ آخرت میں بھی یہ حسد کرتے کرتے ان کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور اس نیکیاں ختم ہونے کے بعد اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ تو کچھ ملا؟ حسد کرنے والوں کو کچھ ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کون سا راستہ اختیار کریں جو ہمیں دنیا بھی مل جائے اور آخرت بھی مل جائے؟ تو اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے آئیے۔ آمنت باللہ ورسولہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آپ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آئیے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آئیے، قیامت کے دن پر آپ ایمان لے آئیے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر آپ اس پر ایمان لے آئیے۔ ان سب میں سب سے اہم جو پوائنٹ کی بات ہے وہ یہ کہ تقدیر پر آپ ایمان لے آئیے، کہ آپ اس دل کو سمجھائیے کہ کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے اس کے تقدیر میں اتنا لکھا ہے تو اللہ اس کو مال دے رہا ہے، اور اللہ نے میرے تقدیر میں اتنا ہی مال لکھ رکھا ہے، اتنا ہم کو مل رہا ہے۔ ہاں، اب یہ سوچ کے نہ بیٹھ جائیں کہ ارے ہم بیٹھ جاتے ہیں کمانے کے لیے نہیں جائیں گے، جتنا تقدیر میں لکھا ہوا ہے اتنا کیا ہے؟ ملے گا۔ پھر تو آپ کو جو ہے کچھ بھی نہیں ملے گا، پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، ایک وقت کا کھانا بھی نہیں مل پائے گا۔ بھائی، یہ دنیا مسبب الاسباب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مسبب الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہاتھ، یہ پاؤں اور جسم، ان تینوں چیزوں کو حرکت دینا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر بیتیا جانا ہو اور ہم یہ کہیں کہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور امام صاحب نے کہا کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہوگا، اگر ہمارے تقدیر میں آج لکھا ہے بیتیا جانا تو ہم پہنچ جائیں گے۔ کوئی پہنچ سکے گا؟ اگر آپ میرے پاس آتے تو ہم جنات کے ذریعے آپ کو پہنچا دیتے ہیں۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں، کہ انسان اگر ایک جگہ بیٹھا ہو اور وہ یہ سوچ لے کہ ہمارے تقدیر میں لکھا ہوا آج بیتیا جانا تو ہم پہنچ جائیں گے، ایسا ہوگا کبھی؟ نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں حرکت کرنی ہوگی، موٹر سائیکل کا انتظام کرنا ہوگا، سائیکل کا انتظام کرنا ہوگا، یا ہائی وے پہ جا کے بس کا انتظام کرنا ہوگا، بس کا انتظار کرنا ہوگا۔ اچھا چلیں دیجیے، کوئی بات نہیں، کیا ہے؟ ہر چیز کا جو ہے انتظام کیا ہے؟ کرنا ہوگا۔ جب انسان ساری چیزوں کا انتظام کرتا ہے تو انتظام کرنے کے بعد پھر انسان کوشش کرتا ہے، کوشش کرنے کے بعد پھر وہ انسان کیا ہے؟ بیتیا پہنچتا ہے۔ جب انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو انسان وہاں کیا ہے؟ پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح زندگی کے اندر ہمارے گھر جو چلے گا اور ہم اپنے بیوی بال بچوں کو جو کھلائیں گے، اس کے لیے ہمیں گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے، بدن کو، ہاتھ کو، پاؤں کو حرکت دینا ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو انسان جس لائن سے لگا ہوا ہے وہ اسی لائن میں لگا رہے، اب محنت کرے، کوشش کرے۔
دیکھیے آپ لوگ کی فلم دیکھے ہوں گے، شاہ رخ خان کی ایک فلم ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہمیں کسی نے شارٹ ویڈیو بھیجا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ امی جان کام کوئی بھی ہو لیکن کام بزنس ہی ہوتا ہے، اگر آپ اس میں دل لگا کے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ترقی دے گا، اخلاص کے ساتھ اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں تو اللہ اس میں کیا ہے، ترقی دے گا۔ لیکن اگر آپ کے دل میں یہ آ گیا کہ چلو کر لیتے ہیں، کیا کریں، گھر بیٹھے ہوئے ہیں، گھر بیٹھنے سے اچھا ہے کہ کچھ نہ کچھ کر لیا جائے، اب جب آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ گھر پر بیٹھنے سے اچھا ہے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، جب تک چل رہا ہے چلنے دیتے ہیں، تو پھر آپ کے ذہن کے اندر اور آپ کے دل کے اندر کوئی منزل، کوئی مقصد جو ہے، کوئی آپ کا جو ہے کچھ بننے کا خیال نہیں ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر، کیا ہے، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ اگر دریا مل گیا ہے تو کیا ہوا، ہم کو دریا نہیں چاہیے، ہم کو سمندر چاہیے۔ اس لیے اگر ہمیں کوئی چیز دنیا کے اندر حاصل کرنی ہے اور اپنے دماغ میں بیٹھا کے رکھیں کہ ہمیں یہ چیز بننی ہے، ہمیں بننا ہے، ہمیں یہ چیز حاصل کرنی ہے، تو جس انسان کے دل کے اندر خواہش پیدا ہو جائے گا اور اس کا ایک مشن ہوگا تو وہ انسان کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ کوئی بھی انسان ہو، میں ہی ہوں، کئی لوگ تو ایسے کہتے ہیں کہ ارے امامت میں کیا رکھا ہوا ہے، مدرسے میں آپ کیا کریں گے؟ ارے بھائی، مدرسے اور امامت سے جتنا ہم کو فائدہ ہو رہا ہے نا، اگر میں لوگوں کو بتلانے لگوں تو مجھے ڈر ہے کہ سب لوگ جو اپنے بچوں کو جو ہے مدرسے میں ہی ڈال دیں گے۔ مجھے تو بہت فائدہ نظر آ رہا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے پہلے دن ہی یہ نیت کر لیا تھا کہ میں جہاں جا رہا ہوں اور جس کام میں میں لگ رہا ہوں، اس کام میں نیت کا ہونا بالکل ضروری ہے۔ اخلاص کے ساتھ اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ کو اگر پسند ہے، اللہ اس کام سے راضی ہے تو خدا کی قسم کہتا ہوں کہ میں بہت کامیاب ہوں، میں بہت خوش ہوں، اور کل قیامت کے دن میں کہہ سکتا ہوں کہ یا اللہ، میرے نامہ اعمال میں کوئی بھی نیکی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں نے فلاں جگہ پر فلاں سال میں نے امامت کیا ہے، مدرسے میں جو ہے درس و تدریس کا میں نے کام کیا ہے، قرآن کا ہم نے درس دیا ہے، حدیث کا درس دیا ہے، یہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو مجھے جنت کے کسی بھی کونے میں جگہ دے دے، میں بہت خوش ہوں، ہمیں تو بہت خوشی ملتی ہے، اسی لیے چہرے پہ خوشی ہے۔ نہیں تو اس دور میں، اس مہنگائی کے دور میں اتنے کم تنخواہ پر کوئی بھی انسان ہے اتنے دنوں تک نہیں رہ سکتا ہے، اگر رہے گا بھی تو ہمیشہ ان کے چہرے پہ جو ہے اور ان کی زبان پر ہمیشہ یہی کہیں کہ ارے چل رہا ہے، کیا کرے، مجبوری ہے۔ ہم نے آج تک اللہ کا شکر ہے کسی کے سامنے نہ ہاتھ پھیلایا ہے، نہ میں نے کسی کے سامنے اپنی فریاد رکھی ہے، نہ میں نے کسی کے سامنے اپنی شکایت رکھی ہے کہ مسجد میں لوگ میرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں، مدرسے میں لوگ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، نہ 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 نہ، بلکہ میں نے آپ لوگوں کی ہمیشہ میں نے اپنے گاؤں علاقے میں تعریف کرتا ہوں، ہمیشہ میں نے کہا کہ ماشاءاللہ وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، بہت اخلاص مند ہیں، اللہ والے سب لوگ ہیں، اور نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور اخلاق کی بھی بہت اچھے ہیں۔ بھلے میرے ساتھ کچھ بھی ہوا وہ میں اس کو بھول چکا ہوں، مجھے کچھ بھی یاد نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا، لیکن اتنا تو میں یہ تعریف کرتا ہوں آپ لوگوں کی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ایسی جگہ لا کے رکھا ہے جہاں کے لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں۔ میں نے کبھی بھی کسی کی برائی نہیں کی، اگر میں اپنی برائی کرنے لگوں اور میں لوگوں کے سامنے فریاد رکھنے لگوں اور آنسو بہانے لگوں تو کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جو میرے سامنے بیٹھ کے روئیں گے کہ بہت برا ہوا آپ کے ساتھ، لیکن پیچھے جا کے میری اتنی برائی کریں گے اور برائی کرنے کے ساتھ ساتھ ہنسے گا بھی کہ دیکھو میں نے کہا تھا کہ تم عالم نہ بنو، میں نے کہا تھا نا کہ تم فلاں جگہ امامت نہ کرو، میں نے کہا تھا نا کہ تم فلاں مدرسے میں جو ہے درس و تدریس کا کام نہ کرو، تم نے کیا، یہ ہوا۔ تو نہ ہم کسی کی برائی کرتے ہیں، نہ میں اپنی تعریف زیادہ کرتے ہیں، نہ اپنی کسی کی فریاد کسی کے سامنے رکھتے ہیں، بس اللہ کے سامنے فریاد رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ کام پورا کر دیتا ہے، اور اللہ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔
تو لہٰذا ہم یہی آپ سے کہیں گے، یہ پورے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم جس کام میں بھی لگیں، چاہے ہمارے نوجوان حضرات ہیں، جو بھی ہے، جس کام میں بھی آپ لگے ہوئے ہیں، اخلاص کے ساتھ کام کریں، للہیت کے ساتھ کام کریں، بے ایمانی نہ کریں، باس کو جو ہے دھوکہ نہ دیں۔ جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں کسی کو دھوکہ نہ دیں، جس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں وہاں دھوکہ نہ دیں کہ آپ نے 5 روپے کا کام کر کے دیا، آپ اس سے 20 روپیہ لے رہے ہیں، یہ تو سراسر دھوکہ ہے۔ تو جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، پیسے میں برکت کہاں سے آئے گا کہ جو ہے 10 روپے کا آپ نے کام کیا اس سے جو ہے 100 روپیہ لے رہے ہیں۔ میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کام ہوا 1000 روپے کا، لے لیا 2500 روپیہ۔ کام ہم نے کہا تھا نیو سامان لگانا ہے، لگا دیا پرانا سامان سیکنڈ ہینڈ، اور ہم کو بتلا دیا کہ نیو سامان لگا دیا۔ یہ دھوکہ دھڑی ہو رہا ہے، اور یہ کوئی غیر مذاہب نہیں کر رہا ہے، مسلمان کر رہا ہے، اور ایسا مسلمان جس کو میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے، اور میں خاص طور سے مسلمانوں سے ہی میں کام لیتا ہوں کہ بھائی کہ ہم دوسرے کے پاس کیوں جائیں؟ جب مسلمان ایک ایمان والا بھائی اس کا دکان ہے، ہم اسی کے پاس جائیں، اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کا وہ الٹا کر لیتے ہیں میرے ساتھ، کام انہوں نے 100 روپے کا کیا، لے لیا 500 روپیہ۔ تو ایسا دھوکہ دہی والا کام نہ کریں، ایمانداری کے ساتھ کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، للہیت کے ساتھ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی یاد کرتے رہیں، نماز کی بھی پابندی کرتے رہیں، ہے کہ نہیں؟ سب لوگ عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ ادا نہیں کیے ہیں سنت ادا کر لیں۔